اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، عزت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں لڑنا کیسا ہے. قل، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ، ان مہینوں میں لڑائی کرنا، کبیر، بہت بڑی بات ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اللہ کے حکموں کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے باشندوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اس سے بھی بہت بڑی چیز ہے اللہ کے نزدیک. والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، بہت بڑا ہے، من القتل، قتل سے. ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تمہارے ساتھ لڑتے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں لوٹا دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں. ومن یرتدد، اور جو شخص پھر گیا، مرتد ہو گیا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر گیا، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر تھا یا وہ کفر پر مرا، فاولئک، تو یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد بھی کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، یرجون، جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک علاقے کے بارے میں خبر موصول ہوئی کہ وہاں کے کفار آس پاس کے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے بڑا تشدد کر رہے ہیں، اسلام سے ان کو واپس موڑنے کے لیے ظلم کر رہے ہیں، اسلامی عبادات کرنے سے روک رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرمایا۔ تقریباً 400 کے قریب مجاہدین کا دستہ تھا جو ان کے ماتحت تھا، اور وہ امیر لشکر بن کر اس جانب روانہ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ فلاں محاذ پر پہنچنا ہے، وہاں پر جو مسلمان ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، تم نے ان کا دفاع کرنا ہے۔ اب یہ جمادی الاخری کا مہینہ تھا، ابھی بھی جمادی الاخری چل رہا ہے، آخری تاریخیں تھی، اگلا مہینہ رجب کا تھا۔ رجب کے مہینے میں لڑائی منع ہوتی تھی، اور یہ بات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلتی چلی آ رہی ہے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے، اور پھر رجب یہ الگ تھا۔ تو ان مہینوں کو محترم سمجھا جاتا اور ان کے اندر لڑائی کو ممنوع قرار دیا جاتا تھا۔ لڑنا منع ہے، قتل و قتال ممنوع ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ یہ مہینے محترم مہینے ہیں، ان مہینوں میں احترام کو مد نظر رکھنا ہے، اور جو نظریات چلتے چلے آ رہے ہیں انہی کو فالو کرنا ہے۔ پھر سورۃ التوبہ کی آیات نازل ہوئیں تو یہ حکم منسوخ ہوا۔ بہرحال یہ بات کا مسئلہ ہے۔ تو دونوں گروہ متفق تھے کہ رجب میں لڑائی نہیں ہوگی، مسلمانوں کا بھی اور کافروں کا بھی۔ اب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حالات کا جائزہ لیا۔ جب اس بات کا کافروں کو علم ہوا تو ان کے جذبات بھڑکے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے، ہم پر اپنا حکم نافذ کرنے والے۔ تو انہوں نے لڑائی کے اوپر آمادگی کو ظاہر کیا اور میدان کے اندر آگے۔ مسلمان دستے نے اپنا دفاع کیا۔ ابن حضرمی کافروں کا سردار تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، تو اس سے کفار کے جذبات مزید بھڑکے۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے اور 30 تاریخ ہے اور ہم لڑ رہے ہیں۔ ایک ذہن میں بات تھی کہ آج 30 تاریخ ہے، آخری دن ہے، ہم لڑ رہے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ 1 رجب نکلی۔ مسلمان سمجھے کہ 30 تاریخ ہے، لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ رجب کا چاند نظر آ چکا تھا، 1 رجب ہو چکی تھی۔ تو کافروں کو کچھ اور تو نہ ملا، انہوں نے یہی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں لڑائی کی ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا انہوں نے اتنا کیا کہ لوگوں کے جذبات بھی بھڑکائے، اور مسلمانوں کو بھی اپنے کیے کے اوپر شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ ہم نے اچھا کام نہیں کیا۔ حالانکہ ان کو دھوکہ لگا تھا، وہ یہ سمجھے کہ یہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے، 30 تاریخ ہے آج، لیکن چاند 29 کا ہوا، 30 کا نہ ہوا، اور وہ دن 1 رجب کا بن گیا۔ تو اب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسئلہ دریافت کیا کہ حضرت اب ہماری پوزیشن کیا ہے، اب ہماری کوئی گرفت تو نہیں ہوگی، یا ہم غلط کام کر کے تو نہیں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ان آیات میں دیا۔ یسألونک، یہ تمہارے ساتھی صحابہ کرام جن کو کہا جاتا ہے، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام قتال فیہ، عزت والے مہینے میں لڑائی کا ہمیں حکم بتلا دیں۔ ہم نے عزت والے مہینے میں جنگ کی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اب ہمارے لیے ہمارا حکم بتلا دیجئے۔ قل، آپ ان کو فرما دیں، قتال فیہ کبیر، کہ عزت والے مہینے میں لڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھا کرو۔ وصد عن سبیل اللہ،
اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، لوگوں کو ایمان لانے سے روکنا، یہ کافر مسلمانوں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے احکام کا واضح انداز میں انکار کرتے ہیں۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام میں مسلمانوں کو آنے سے روکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے مسجد حرام سے ذوالقعدہ کے مہینے میں روکا تھا نا، حدیبیہ کے معاملات میں، جن کی آیات پیچھے گزر چکی ہیں۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، حرم کے لوگوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو مکہ سے انہوں نے نکال دیا۔ اکبر عند اللہ، یہ چیزیں تو اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑی ہیں کہ عزت والے مہینے میں قتال کرنا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں گناہ ہے، لیکن یہ باقی معاملات اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، تو تمہاری نظر یہاں کیوں نہیں جاتی؟ اب یہ لوگ ان مہینوں میں مومنوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، اللہ کے حکموں کا انکار بھی کرتے ہیں۔ انہی مہینوں میں انہوں نے مہاجرین کو ہجرت پر مجبور کیا۔ یہ بھی تو سارے گناہ کے کام ہیں نا۔ اگر یہ سارے گناہ کے کام کافر ان مہینوں میں کر سکتے ہیں تو ان کو کیا حق ہے کہ وہ یہ اعتراض کریں کہ تم نے رجب کے مہینے میں ہم سے لڑائی کی؟ بے شک محترم مہینہ تھا، اس میں لڑائی بہت غلط بات ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے مقابلے میں یہ کام اس سے بھی بڑے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے نا کہ اپنی آنکھوں کا شتیر نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھوں کا تنکا بھی تمہیں دکھائی دیتا ہے۔ ان کو اپنی طرف بھی خیال کرنا چاہیے نا کہ انہی مہینوں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا، انہی مہینوں میں انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، انہی مہینوں میں انہوں نے لوگوں کو یہاں سے نکالا، اپنے گناہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر مسلمانوں سے غلطی سے لڑائی ہو گئی ہے تو اس معاملے کو اتنا اچھال کیوں رہے ہیں؟ غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں معاملات کو سمجھا رہے ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، تفسیر خازن میں علامہ خازن رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتنے سے مراد ہے شرک۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اسی آیت کے ضمن میں شرک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، شرک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب یہ ان مہینوں میں شرک بھی کرتے ہیں، ان کو یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ قتل ان کو نظر آ رہا ہے، قتل سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا۔ انہی محترم مہینوں میں یہ شرک کرتے ہیں، ان کو یہ گناہ نظر کیوں نہیں آتا؟ دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی رجب کے مہینے میں آدمی مار دیا، تو تمہیں اپنے گناہ نظر کیوں نہیں آ رہے جو تم اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہو؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابصر الناس، لوگوں میں زیادہ آنکھوں والا یعنی زیادہ دیکھنے والا وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھے۔ ابصر الناس کون ہے؟ جو اپنے عیبوں کو دیکھے، لوگوں کے عیبوں سے آنکھیں بند کر لے۔ ابصر الناس من نظر عیوبہ وغمز عیوب غیرہ، لوگوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والا وہ آدمی ہے جو اپنے عیب دیکھے اور دوسروں کے عیبوں کی طرف نہ دیکھے، یہ ابصر الناس ہے۔ اور نادان اور احمق کون ہے؟ وہ جو اپنے گناہ نہیں دیکھتا لیکن دوسروں کے گناہ کی فہرست بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے اندر فلاں گناہ بھی ہے، فلاں گناہ بھی ہے، فلاں عیب بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے۔ تو فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قتل کو حلال نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی کسی وجہ سے قتل کر دیتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر حلال سمجھے گا کسی مسلمان کو قتل کرنا تو کافر ہو جائے گا، پھر بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کافر کا جہنم سے نکلنا یہ بھی محال ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ نظریات میں آپ کو ہلکے ہلکے پہلے سمجھا چکا ہوں۔ جذبات میں آ کر کسی کو گولی مار دی، قتل کو حلال نہیں سمجھتا، جذبات بھڑک اٹھے
گولی مار دی، اب اس کے لیے سزا کیا ہے؟ جہنم میں تو جائے گا، جلے گا، خلود فی النار نہیں ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں نہیں رہے گا، کسی نہ کسی دن نکل آئے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن جس شخص نے شرک کیا وہ دوزخ سے نکل آئے گا؟ کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بخشش نہیں کریں گے، کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو شرک کی سزا قتل سے بہت بڑی سزا ہے۔ کسی آدمی نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا، تو چلو جہنم میں چلا بھی گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہے گا نا، باہر آ جائے گا۔ لیکن مشرک کو آپ کیسے نکالیں گے؟ تو خود یہ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، اور الزام کس کے اوپر لگا رہے ہیں؟ جن سے غلطی سے معاملہ سرزد ہو گیا، ارادہ نہیں تھا ان کا رجب میں لڑائی کا، لیکن انہیں پتہ نہیں چلا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ 30 تاریخ ہے اور وہ دن تھا 1 رجب کا، تو یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اب ان کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے اوپر اعتراض کرتے۔ سمجھ گئے بات؟ تو علامہ خازن رحمہ اللہ نے الفتنۃ اکبر من القتل سے مراد شرک کو لیا ہے۔ دیگر بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد ہیں عام فتنے، چاہے وہ زبانی فتنے ہوں یا عملی فتنے ہوں، بہرحال جیسے بھی فتنے ہوں، فتنہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الفتنۃ نائمۃ، فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، سو رہا ہے اسے سونے دو، جگاؤ نہیں۔ لعن اللہ من ایقظہا، الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظہا، فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی اس بندے پر لعنت ہو جس نے اس فتنے کو جگایا۔ جو فتنے کو بھڑکاتا ہے، فتنے کو بیدار کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ فتنے کی بات کرنا، فتنے کا کام کرنا بہت سنگین قسم کا جرم ہے، لیکن بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں، بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ کوئی فتنہ کھڑا نہ کر دیں ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ انہیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ جو کافر ہیں یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، یہ پکی بات ہے، فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خصلتوں سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ جو کافر ہیں ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ حتیٰ یردوکم عن دینکم، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ان کو مسئلہ تمہارے دین سے ہے، تم سے نہیں ہے، تمہارے دین سے مسئلہ ہے۔ اس دین کو جب تک تم نہیں چھوڑو گے تمہارے ساتھ ان کی جنگ رہے گی، تم دین چھوڑ دو گے پھر ان کے معاملات تمہارے ساتھ بدل جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کافر ہمارے دشمن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے دین کے دشمن ہیں۔ ہم نے دین قبول کر لیا تو ہمارے بھی دشمن ہو گئے، کوئی اور دین قبول کرے گا تو یہ اس کے بھی دشمن بن جائیں گے۔ ان کا اپنا سگا رشتہ دار یا باپ یا بیٹا دین قبول کر لے، یہ اس کے بھی دشمن بن جائیں گے، اور بنے ہیں۔ اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ان استطاعوا، اگر ان کے اندر طاقت ہوتی تو یہ کر لیتے، اگر ان کے اندر استطاعت ہوتی، قوت ہوتی، ان کے زور بازو کا یہ کام ہوتا تو یہ تمہیں ضرور بدل ڈالتے۔ لیکن یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا، کہ اللہ جس کو استقامت عطا فرماتے ہیں وہ پھرتا نہیں ہے، وہ واپس نہیں جاتا، وہ ڈٹ جاتا ہے، ایسا ہے نا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں، اس لیے آگے مرتد کے احکام آگے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، پھر جو تم میں سے مرتد ہو جائے، جس پر ان کا زور چل جائے، جو اس کو واپس کھینچ لیں، مسلمان ہونے کے بعد وہ دین کو چھوڑ دے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، جو تم میں سے مرتد ہو گیا،
پھر گیا، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر گیا، وہو کافرن کافر ہونے کی حالت میں، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ ان لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے، آخرت میں بھی ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ دنیا میں ہی جب سب کچھ ضائع کر بیٹھے تو آخرت میں کیا ملے گا؟ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دینا مرتد ہونا کہلاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کے نکاح کو توڑنے کے لیے کسی جج کی، کسی قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں پڑتی، نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ حرام کی اولاد ہوتی ہے، بیوی سے ملتا ہے، بیوی رہتی نہیں ہے، زنا شمار ہوتا ہے، نکاح خود بخود ٹوٹ گیا۔ پھر جب یہ مرتد ہوا تو وراثت سے بھی محروم ہو گیا، یعنی جس کا اس کو وارث بننا تھا اب اس کو کچھ نہیں ملنے والا، اور اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ اس سے اندازہ لگائیں کتنا نقصان ہوا۔ جو شخص دین کو پھیر دیتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، حبطت اعمالہم فی الدنیا اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے، اب اس کی کوئی وقت، کوئی ویلیو اور کوئی اوقات نہیں رہی، نقصان میں چلا گیا۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کسی کافر کا جو اہل کتاب کفار ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ اگر وہ پیدائشی یہودی یا پیدائشی عیسائی ہیں نا، تو ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ پھر بھی جائز ہے، بہتر نہیں ہے لیکن جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ کسی ملک میں آپ جائیں وہاں پہ آپ کو نہ مل رہا ہو تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص پیدائشی یہودی یا پیدائشی عیسائی ہے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ اگر وہ ضابطے کے مطابق اس کو ذبح کریں تو پھر جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اصل کے اعتبار سے یہودی یا عیسائی ہے، یعنی پیدائشی یہودی یا پیدائشی عیسائی ہے، اور وہ اپنے اس مذہب کے مطابق عمل بھی کرتی ہے، واقعتاً یہودی ہے یا واقعتاً عیسائی ہے، یعنی اہل کتاب میں سے مشرک نہ ہو، تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر عیسائی مذہب کو قبول کر لے، یا مسلمان عورت مرتد ہو کر یہودی مذہب کو قبول کر لے، اب اسے نکاح بھی جائز نہیں ہے، بے شک اس نے اہل کتاب کے کسی مذہب کو قبول کیا ہے، نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ مرتد ہونے کے بعد دنیا کے سارے احکام بدل جاتے ہیں، سارے احکام اس سے اٹھ جاتے ہیں، اور آخرت کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے جو نیکیاں اسلام کی حالت میں کی وہ بھی ضائع ہو گئیں، کچھ بھی پلے نہیں رہا، کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ ضائع ہو گیا، اڑ گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ مرتد سچے دل سے توبہ کر لے تو اس نے جو نیکیاں اسلام کی حالت میں کی تھیں پھر بھی ان کو اس کا ثواب نہیں ملنے والا، سچے دل سے توبہ کر لے پھر بھی اس کو وہ چیز نہیں ملنے والی۔ مثال کے طور پر مسلمان تھا، مسلمان ہونے کی حالت میں اس نے حج کیا، صاحب استطاعت مسلمان پر حج فرض ہو جاتا ہے نا، اس نے استطاعت حاصل کی، اس کے بعد حج کر لیا، پھر وہ مرتد ہو گیا تو اس کا وہ حج باطل ہو گیا۔ اب پھر وہ دوبارہ سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے ذمے دوبارہ سے حج کرنا لازم ہوگا جب اس کو استطاعت ملے گی، پہلا حج باطل ہو گیا۔ یہ ارتداد کے نقصانات ہیں کہ انسان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی پلے نہیں رہتا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اگر منہ سے کلمہ کفر نکل جائے، اگر منہ سے کلمہ کفر نکل جائے، آدمی مرتد ہو جاتا ہے،
مرتد ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی واضح طور پر اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں، میں یہودی ہو گیا ہوں، میں سکھ بن گیا ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں، میں وہ ہو گیا ہوں، میں ایتھیسٹ بن گیا ہوں، میں فلاں ایگنوسٹک بن گیا ہوں، میں یہ بن گیا ہوں. کہنا ضروری نہیں ہوتا. فقہائے کرام کی کتابیں اٹھائیں، آج کے زمانے کو آپ چھوڑ دیں. ایک آدمی کسی کو کہتا ہے کہ آؤ بھائی نماز پڑھ لیں، جواب میں دوسرا آدمی کہتا ہے بھائی نماز میں کیا رکھا ہوا ہے، نماز میں کیا پڑھا ہے. اتنے الفاظ کہنے سے بھی وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے. نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. کسی کو کہا بھئی آؤ روزہ رکھ لیں، وہ کہ بھی روزے میں کیا رکھا ہوا ہے، کیوں رکھوں میں روزہ، روزے میں کیا پڑا ہے. اتنے الفاظ کہنے سے وہ کافر اور مرتد ہو گیا، نیکیاں بھی برباد، گناہ بھی، نکاح بھی ٹوٹ گیا. کسی کو کہا بھئی بھائی جان داڑھی رکھ لو، انہوں نے کہا داڑھی میں کیا رکھا ہے، بڑے دیکھے ہم نے داڑھیوں والے، داڑھی کی توہین کی، مرتد ہو گیا. کسی آدمی کو کہا بھئی آؤ بھائی قرآن کا فیصلہ تسلیم کر لیں، قرآن پر فیصلہ کر لیں، انہوں نے کہا قرآن کیا ہوتا ہے. یہ الفاظ زبان سے نکالے، وہ شخص مرتد ہو گیا، بے ایمان ہو گیا. اور اس قسم کے الفاظ ہمارے زمانے میں لوگ روزانہ اپنی زبانوں سے بولتے ہیں. اسی لیے علامہ شامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں ہر مہینے اپنے نکاح کو تازہ پڑھا کرو، ہر مہینے اپنے نکاح کی تجدید کیا کرو کہ آگے جو تم نے اولاد پیدا کرنی ہے وہ حرامی پیدا نہ ہو. ہر مہینے توبہ کر کے نئے سرے سے نکاح پڑھا کرو. علامہ شامی رحمہ اللہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بات کریں، آج سے 300 سال پہلے کا ان کا زمانہ ہے. آج ہمارے اس زمانے کی صورتحال کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں، ایسی ایسی باتیں زبان سے بولتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اس نے سنی کہاں سے ہیں. تو مرتد ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے سر کے اوپر سینگ لگے ہوئے ہوں. اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، بہت خوبصورت گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے، دل بجھا ہوا ہوتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہ سب دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اسی دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس دوزخ سے نکلنا نصیب بھی نہیں ہوگا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دوزخ میں رہنے والا دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہے گا تو دوزخ بھی ہمیشہ رہے گی. یہ جن پروفیسروں کے، اسکالر اور دانشوروں کے نظریات ہیں کہ جنت اور جہنم فنا ہو جائے گی، ہم فیہا خالدون، خلود کا معنی دیکھو، معنی دیکھو خلود کا. کیسے ممکن ہے کہ دوزخی تو ہمیشہ ہمیشہ رہے لیکن دوزخ ہمیشہ نہ رہے، جنتی تو ہمیشہ ہمیشہ رہے جنت ہمیشہ نہ رہے. اس لیے اس طرح کے غلط قسم کے نظریات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. جنت ہمیشہ رہے گی، دوزخ ہمیشہ رہے گی، یہ کبھی نہ فنا ہونے والی زندگیاں ہیں. جو شخص دوزخ میں جائے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. ہم فیہا خالدون، یہ دلیل ہے اس بات کی. جو جنت میں جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا. قرآن اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے. اور دوزخ کی زندگی اور جنت کی زندگی آج ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے محدود زمانے دیکھے ہیں، ہم نے محدود زمانے سنے ہیں. 100 سال، 1000 سال، 1500 سال، بس ہماری اتنی 1000 سال، 2000 سال، 1,00,000 سال، اس سے زیادہ ہماری گنتی نہیں جاتی نا. کہاں تک اعداد ہم بیان کریں گے؟ وہاں ایسا نہیں ہے. وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہماری سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی. جنتی کے لیے جتنی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمائی ہیں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. جنتی کی وہ خوشیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. اور دوزخی کے لیے اللہ نے جو تکلیفیں مہیا کی ہیں، جو تکلیفوں کا سامان وہاں پہ تیار کر رکھا ہے، وہ سامان بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. دوزخی کے لیے تکلیفیں بھی کبھی ختم نہیں ہوں گی. یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں.
تو بہرحال ان اللہ کے نیک بندوں نے جہاد کیا حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تو ان کو اس بات کی تسلی تو ہو گئی کہ ان مہینوں میں لڑائی بری بات ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ جو دوسری کارروائیاں کافروں نے کی یہ بھی بری ہیں، مسجد حرام سے روکنا، اسلام سے روکنا، اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرنے دینا، لیکن ہم نے جو لڑائی لڑی ہے اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا ہمارا وہ عمل ضائع تو نہیں ہو گیا؟ ہم نے تو اللہ کے لیے کام کیا تھا نا، ہم نے اپنے نفس کے لیے تو یہ معاملہ نہیں کیا تھا، تو جو لڑائی ہم نے لڑی اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وہم بھی دور کر دیا کہ تمہیں اجر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، انہوں نے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کام کیے، ان کو اجر ملے گا۔ انہوں نے جان بوجھ کر تو یہ کام نہیں کیا نا، غلط فہمی کا شکار ہو گئے، انہوں نے سمجھا جمادی الاخری کا 30واں دن ہے مگر وہ تھی یکم رجب، تو انہوں نے جان بوجھ کر ایسا تو نہیں کیا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے جہاد کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، ان کو ان کا اجر ضرور ملے گا، واللہ غفور الرحیم۔ اور اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے، جان بوجھ کر تو نہیں کی، جان بوجھ کر ہو تب بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں، معافی مانگ لی جائے، لیکن تم نے تو جان بوجھ کر کی بھی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، معاف کر دیں گے، رحم بھی فرمائیں گے۔ اگر جان بوجھ کر انسان گناہ کر لے تو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ سچے دل سے انسان توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور ہیں، معاف کرنے والے ہیں، رحمت فرماتے ہیں، انسان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن تمہاری غلطی تو واقعتاً وہ غلطی تو نہیں تھی نا، تو اس لیے تمہیں اس کا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے گا بھی، اور کافروں کو اعتراض کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے کہ وہ ان مہینوں میں تمہارے کاموں سے بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں منہ ڈال کر وہ نہیں دیکھتے۔ اگر وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیں تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان کے اعمال اس کے مقابلے میں بہت بڑے ہیں، وہ جن جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں ان جرائم کی فہرست بھی بڑی لمبی ہے، اور ان جرائم کا جب مواخذہ ہوگا تو ان کا گناہ بھی بڑا لمبا ہے، وہ عظیم ترین گناہوں میں مبتلا ہے کہ جن سے بڑے کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو ان آیات کے ضمن میں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیات کا ترجمہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اس کو دیکھ لیں، باقی سبق انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔